اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کہ اتنے میں ایک شخص آیا، بہت زیادہ سفید کپڑوں والا، بہت کالے بالوں والا، اور اس پر کوئی سفر کا اثر بھی نہ تھا۔ وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ترین ہو کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور اس نے اپنے ہاتھ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک رانوں پر رکھ دیے۔ ہم بڑے پریشان تھے کہ یہ کون ہے، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور فرمایا کہ حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اس نے کہا صدقتا۔ ہم بڑے پریشان حیران ہوئے کہ یہ خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے ایمان کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور والقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور اس سے پہلے والیوم الآخر قیامت پر ایمان لانا، اور والبعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا صدقتا۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ یہ خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے احسان کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو ایسی عبادت کرے کہ گویا تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مرتبہ اور درجہ حاصل نہ ہو، پھر کم سے کم یہ یقین تو رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ پھر سوال کیا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ علامات بتا دیجئے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد نافرمان ہو جائے گی، اور فرمایا کہ جب محتاج لوگ، ننگے پاؤں والے، ننگے جسم والے، بکریاں چرانے والے، جب اونچی اونچی کوٹھیاں، اونچے اونچے گھر بنا کر، اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ان پر فخر کرنے لگے، تو تب قیامت آ جائے گی، یہ کہا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا۔ میں کچھ دیر وہاں ٹھہرا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر، تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ یہ کون تھا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو ناظرین، اس حدیث کے اندر دین سکھایا گیا، ایمان سکھایا گیا، اسلام سکھایا گیا۔ اسلام کا پہلا جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا، یہ ایمان
پہلا رکن ہو گیا۔ اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ جیسے ہی ہم اسلام میں یعنی داخل ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم پر جو سب سے پہلے چیز فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ 5 وقت کی نماز یہ ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ پھر نماز کے بعد جو ہم پر فرض ہو جاتی ہے وہ ہے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا۔ پھر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو ہم پر چیز فرض ہے وہ ہے پورے سال میں سے 1 مہینہ یعنی رمضان شریف میں روزے رکھنا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہم پر فرض ہے، اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو سال میں نہیں، زندگی میں، پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا، یہ بھی ہم پر کیا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہو گیا۔ اور احسان کے بارے میں بتایا، یعنی ایسی عبادت کرنی چاہیے کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ایسی عبادت کریں۔ جب ایسی عبادت کی جائے گی تو ادھر ادھر دھیان نہیں جائے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ شرف حاصل نہ ہو، یہ مرتبہ حاصل نہ ہو، تو پھر کم سے کم یہ خیال تو کرے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ خیال ہوگا پھر بھی ادھر ادھر دھیان نہ جائے گا، اور لوگوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں جو سوچے ہیں وہ دماغ میں نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی طرف دھیان ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت تب آئے گی جب اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ اور آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ الیاذ باللہ اولاد نافرمان ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو دھکے دے رہی ہے، اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال رہی ہے، اولاد بہت ہی زیادہ نافرمان ہو چکی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں سے اور مختلف چھوٹے چھوٹے قصبوں سے اٹھ کر آنے والے لوگ، بکریاں چرانے والے لوگ آج شہروں میں آ کر اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں، بلکہ آج کل تو دیہاتوں کے اندر اونچی اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اور پھر ان پر فخر کیا جاتا ہے، لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ آؤ دیکھو یہ میں نے مکان بنایا ہے، یہ گھر میں نے بنایا ہے، ان چیزوں پر فخر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی، قیامت کی ہمیں تیاری کرنے کی، موت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام اور ایمان سمجھنے کی، اور ہمیں پھر ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔